اللہ 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 اللہ۔ ان چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے، لوازم توحید، یعنی توحید کے اقرار کے بعد وہ کون سی چیزیں ہیں جو بندہ کے اوپر لازم ہوتی ہیں۔ 2 دنوں سے ہم لوگ اس باب کے اوپر چل رہے ہیں۔ کل کے درس میں امراء کے اطاعت کے تعلق سے، امیروں کے اطاعت کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی، اور یہاں پہ امیر سے مراد پیسہ والا امیر نہیں ہے، بلکہ امیر سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ امراء، وہ امراء جو امیر بنائے جاتے ہیں، جو سردار بنائے جاتے ہیں، جن کی اتباع اور جن کی پیروی کی جاتی ہے، وہ لوگ مراد ہیں۔ اور اس کے بعد امراء کے بعد علماء کی اطاعت کی باری آتی ہے، تو کہا علماء کی اطاعت 2 طریقے پر کی جاتی ہے۔ کل یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ کوئی آدمی جو نہ جاننے والا ہو، جو اجتہاد نہیں کر سکتا ہو، دلائل سے، کتاب و سنت کے دلائل سے مسائل اخذ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہ ہو، تو وہ آدمی کسی عالم سے جا کر کے مسئلہ پوچھے، اور وہ عالم دلیل کی روشنی میں اس کی رہنمائی کر دے۔ تو ایسا کام کرنا اس شخص کے اوپر واجب ہے۔ جو آدمی نہیں جانتا ہو دین کا مسئلہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ عالم سے جا کر کے دریافت کرے۔ اس سلسلے میں کل دلیل آپ کے سامنے آئی تھی، اللہ رب العالمین کا قول فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اس آیت کریمہ سے کچھ لوگ تقلید کے اوپر استدلال کرتے ہیں۔ اس کی بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی عالم کے یا مفتی کے قول کو بغیر دلیل کے جانے، بغیر دلیل کے سمجھے، آنکھ بند کر کے تسلیم کر لینا، اور اس حیثیت سے مان لینا کہ اگر اس کے بعد صحیح دلیل کا بھی علم آپ کو ہو جائے، پتہ چل جائے، تو آپ صحیح دلیل کو نہ مانیں بلکہ اس عالم کی بات کو مانیں۔ اسی کو اندھی تقلید کہا جاتا ہے، تقلید عامہ، جو کسی صورت پہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو عمل ہے، عالم سے سوال پوچھنا، عالم سے اپنے مسائل کا حل دریافت کرنا، معلوم کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج کے دن تک چلتا چلا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھا کرتے تھے اور علم آپ سے لیا کرتے تھے۔ اور لوگوں کے درمیان فساد کب داخل ہوا؟ جب ان لوگوں نے علماء سے اپنے ربط کو توڑ لیا، علماء سے اپنے آپ کو جدا کر لیا، اور ہر کس و ناکس جو جہاں چاہا چند کتابوں کا مطالعہ کر کے، چند باتوں کو جان کر کے، کچھ انٹرنیٹ پہ پڑھ کر کے، کچھ اور کر کے، وہ کیا ہو گیا؟ عالم ہونے کا دعویٰ کرنے لگا اور اس نے فتویٰ دینا شروع کیا۔ لوگ علماء ربانیین سے دور ہوتے چلے گئے، تو امت کے اندر خیر و برکت جو ہے وہ اٹھا لی گئی، اور امت پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ یہ علماء سے دوری کے نتیجے میں سے ایک نتیجہ ہے۔ تو پہلی قسم ہوئی کہ وہ آدمی جو اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، وہ کسی عالم دین سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرے۔ نمبر 2، علماء کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے طریقوں میں سے دوسرا طریقہ کہ علماء کی اطاعت کی جائے باوجود اس کے کہ دلیل علماء کے قول کے خلاف ہے۔ یعنی کوئی آدمی کسی عالم کی اتباع کر رہا ہے، کسی عالم کی بات مان رہا ہے، کسی عالم کی اطاعت کر رہا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ ہم جس عالم کی بات کے اوپر عمل کر رہے ہیں کتاب و سنت کی دلیل اس کے مخالف ہے، تب بھی زبردستی وہ کیا کر رہا ہے؟ اس عالم کی بات کو پکڑے ہوا ہے اور اس کو چھوڑ نہیں رہا ہے، اس کو ترک نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے، ایسا کرنا حرام ہے۔ اور علماء امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ دلیل کے آ جانے کے بعد اگر کسی بھی عالم کا قول اس دلیل کے مخالف ہوا تو دلیل کے اوپر عمل کیا جائے گا، اس عالم کے قول کو ترک کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اجمع الناس، لوگوں کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، علی من استبانت لہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ظاہر ہو جائے تو اب کسی بھی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ سنت کو ترک کر دے، چھوڑ دے کسی انسان کے قول کے لیے، چاہے اس کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ کی نگاہ میں اس عالم کی، اس مفتی کی حیثیت کتنی
زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کی بات کے اوپر آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قربان نہیں کر سکتے۔ اس بات کے اوپر علماء امت کا کیا ہے؟ اجماع ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ لوگوں کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جس کے سامنے سنت ظاہر ہو چکی ہے وہ سنت کو کسی آدمی کے قول کے اوپر ترک کر دے یا چھوڑ دے۔ بعض مسلمان کو دیکھیں گے آپ آج کل کے اس زمانے میں، یا پہلے زمانے میں بھی موجود تھے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو آئیں گے آپ کے سامنے اور کہیں گے، یا آپ اگر ان سے کہیے گا کہ اے بھائی تم نماز جو پڑھ رہے ہو تمہاری یہ نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نماز ادا کی ہے، آپ نے نیت یہاں پہ باندھا ہے، آپ نے اس طرح سے رفع الیدین کیا ہے، آپ نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، آپ سجدہ اس طرح سے کرتے تھے، رکوع اس طرح سے کرتے تھے، نماز ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، آپ کا وضو صحیح نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو ایسے کیا ہے، آپ اس طرح سے وضو کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن کا مسح نہیں کرتے تھے، آپ گردن کا مسح کر رہے ہیں، ہے نا؟ آپ اگر اس کو کہیے کہ اس طرح کا معاملہ تو کہے گا نہیں، ہمارے امام نے تو ایسا نہیں کہا، ہمارے امام نے تو یہ نہیں فرمایا، ہمارے مفتی صاحب نے تو یہ نہیں بتایا۔ تو یہ کیا ہے جی؟ معصیت ہے، یہ گناہ ہے۔ اور آدمی کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مقابلہ کرے کسی عام آدمی سے اور کہے کہ فلاں آدمی نے تو یہ نہیں کہا، فلاں نے یہ نہیں کہا، فلاں کو یہ چیز معلوم نہیں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو رد کر دے کسی عام انسان کے بات کے اوپر عمل کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے بھائی جس کے قول کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں، جس کے فتوے کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں، جس امام کی یا جس عالم کی آپ تقلید کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو یہ حدیث نہیں پہنچی ہو، ایسا بہت ممکن ہے، وہ اس حدیث کو نہ جانتے ہوں۔ اس کی ایک مثال لیجئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وضو میں انگلیوں کے درمیان خلال کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی آدمی وضو کرے تو انگلیوں کے درمیان خلال کرے، اس کو جائز نہیں کہتے تھے وہ، ان کے یہاں فتویٰ تھا کہ خلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس سلسلے میں وارد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تذکرہ کیا اور لے جا کر کے حدیث جب دکھا دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے قول سے پھر گئے اور اپنے قول سے انہوں نے رجوع کیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے وضو کیا تو وضو میں عملی طور پر اس حدیث کا ثبوت دیا، اس حدیث پہ عمل کرنے کا ثبوت دیا کہ آپ نے انگلیوں کے درمیان خلال کیا۔ یہ ہمارے علماء تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے، اور ہمارا اعتقاد ان کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر ان تک صحیح دلیل پہنچ جاتی، چاہے امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اگر ان کے پاس صحیح دلیل پہنچ جاتی تو وہ کبھی بھی دلیل کو چھوڑ کر کے اپنی بات کو لوگوں تک نہیں پھیلاتے، دلیل کے اوپر عمل کرتے اور لوگوں کو دلیل کو ماننے اور دلیل کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اپنے علماء کے تعلق سے، اپنے اسلاف کے تعلق سے۔ لہذا کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز اور مناسب نہیں ہے کہ جب دلیل اس کے سامنے واضح ہو جائے اور وہ دلیل کو جان جائے تو دلیل کے ہوتے ہوئے کسی عالم کے قول کے اوپر عمل کرے، اس لیے کہ اگر اس عالم کو اس دلیل کی وضاحت ہوتی یا وہ عالم اس دلیل کو جان رہا ہوتا تو کبھی بھی وہ اپنی بات نہ کہتا جو دلیل کے مخالف ہے، اور اگر کہتا بھی تو اس سے پھر جاتا، اس سے پلٹ جاتا، اس قول سے وہ رجوع کر لیتا۔ لہذا ان تمام گفتگو سے اس بات کا اندازہ ہمیں اور آپ کو ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کی اطاعت اگر کوئی آدمی کرے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کسی کی بھی اطاعت، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسرے کسی کی بھی اطاعت اگر کوئی آدمی کرنا چاہتا ہے تو اس کا پیمانہ کیا ہے، اس کا میزان کیا ہے؟ اس کا میزان یہ ہے کہ اس کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے مطابق ہو، اس دائرے کے اندر ہو، اس کی مخالفت میں نہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اگر وہ آدمی حکم دے رہا ہے تو اس کی بات قبول کیجئے، اور اگر نہیں دے رہا ہے تو اس کی بات قبول نہیں کیجئے۔ یعنی جس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے بات کی طرف لوٹ رہی ہے تو اس کی بات مانی جائے گی، اور اس کی بات ماننا یہ دین ہے۔
اور جس عالم کی بات اللہ اور اس کے رسول کے بات کی مخالف ہو رہی ہے، چاہے وہ کتنا بڑا بھی عالم کیوں نہ ہو، اس کا بات ماننا حرام ہے، اور ایسا کرنا یہ دین کے اندر بہت مذموم اور بہت برا کام ہے۔ سمجھ گئے جی؟ اب وہ اطاعت عمراء کی یا علماء کی جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کی جاتی ہے، اس کے حکم کے اعتبار سے 5 قسمیں ہیں۔ حکم کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ ہاں، یعنی علماء کی یا عمراء کی جو اطاعت کی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں، مخالفت میں، تو اگر حکم اس کے اوپر لگائیے آپ کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے کہ مکروہ ہے، کیا ہے، تو اس کی کتنی قسم ہوگی؟ 5 قسم ہوگی۔ 5 کنڈیشن ہوتے ہیں اس کے کل ملا کر کے۔ اب اس کو غور سے سمجھیے تاکہ اس باب کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ یہ باب انہی 5 چیزوں کے اوپر گھومتا ہے۔ پہلی قسم دیکھیے جی، کوئی آدمی علماء کی یا عمراء کی اطاعت کرتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان کو حلال و حرام کا اختیار حاصل ہے، اختیار حاصل ہے۔ کوئی آدمی کسی پیر کی بات مان رہا ہے اور وہ پیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارے پیر جو کہیں وہ صحیح ہے، اگر حلال کو حرام کہیں تب بھی صحیح ہے، حرام کو اگر حلال کہیں تب بھی صحیح ہے۔ وہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کو یہ کہنے کا حق ہے۔ کوئی میوزک کو جائز کہہ دے تب بھی ہم اس کی بات مانیں گے، وہ بہت بڑے عالم ہیں، اجتہاد کرنے والے ہیں، ان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ دین میں کوئی بات کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھ کر کے کسی عالم کی اتباع اور پیروی کر رہا ہے، یا کسی امیر کی اتباع یا کسی امیر کی بات مان رہا ہے اور اس کی پیروی کر رہا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے جی؟ اس کا حکم کیا ہوگا؟ یہ شرک اکبر ہوگا اور اسلام کے منافی عمل ہوگا۔ یعنی وہ چیزیں جس کے ذریعے سے اسلام ٹوٹ جاتا ہے، اسلام ختم ہو جاتا ہے، اس کے دل سے اسلام مٹ جاتا ہے، ان عملوں میں سے ایک عمل یہ ہوگا کہ کوئی آدمی کسی کی بات مانے یہ سمجھ کر کے کہ اس کو حلال کو حرام کرنے اور حرام کو حلال کرنے کی قدرت اور صلاحیت حاصل ہے۔ اس لیے کہ یہ کام کس کے لیے کس کا ہے جی؟ حلال کو حلال کرنا یا حلال کو حرام کرنا یا حلال و حرام کرنا، یہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کا۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کے لیے یہ عقیدہ رکھتا ہے، گویا اس نے وہ اختیار جو صرف اللہ کے لیے خاص تھا، اس نے کیا کیا؟ مخلوق کو دے دیا، مخلوق کو دے دیا۔ اور یہ اختیار، اور اسی کا نام شرک ہے، اسی کا نام شرک۔ شرک کہتے کس کو ہیں؟ جو اللہ رب العالمین کا حق تھا، اللہ کے حق کو اٹھا کر کے آپ غیر اللہ کے لیے ثابت کر دیجئے، یہی شرک ہے۔ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ رب العالمین کا، اللہ کا حق ہے۔ اب مشرک کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حق کو اللہ کے حق سے اللہ سے چھین کر کے غیر اللہ کے لیے ثابت کر دیتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، درخت ہو، شجر ہو، حجر ہو، کچھ بھی ہو، اس کے لیے وہ ثابت کرتا ہے۔ تو یہاں وہ اختیار جو صرف اللہ رب العالمین کو حاصل تھا، آپ نے کیا کیا؟ غیر اللہ کے لیے اس کو ثابت کیا۔ جیسے کہ بعض غلو کرنے والے لوگ اپنے علماء اور اپنے مشائخ کے لیے کرتے ہیں، صوفی لوگ، وہ کہتے ہیں ہمارا جو پیر ہے نا، وہ ہمارا پیر جو کہے گا وہ صحیح ہے، اگر وہ حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے، اس طرح سے الٹا پلٹا کر دے، تب بھی وہ صحیح ہے، اس لیے کہ اس کو اس کی نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے، ہم اس کی بات مانیں گے، اس کی بات کبھی بھی ترک نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ حرام کام کے کرنے کا ہی حکم ہم کو کیوں نہ دے، یا حلال کام کو حرام بنانے کا حکم ہی کیوں نہ دے، ہم اس کی بات مانیں گے اور اس کی بات ترک نہیں کریں گے۔ اسی لیے بعض صوفی لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم صوفیہ کے طریقے کے اوپر چلنا چاہتے ہو تو اپنے پیر کے ساتھ ویسے رہو جیسے کوئی مردہ غسل کرنے والے کے ساتھ رہتا ہے۔ کس کے ساتھ رہتا ہے؟ غسل کرنے والے۔ یعنی کسی مردے کو کوئی آدمی غسل دے رہا ہے تو کیا مردہ یہ بولتا ہے جی کہ پانی دھیرے ڈالو، آہستہ ڈالو، پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے؟
نہیں بولتا ہے، چپ چاپ پڑا رہتا ہے مردہ، اور غسل دینے والا اس کو غسل دیتا ہے، چاہے گرم پانی ہو چاہے ٹھنڈا پانی ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ بالکل ویسے ہی رہو، مردے کی طرح رہو اپنے پیر کے سامنے، کچھ زبان مت کھولنا، اس سے سوال مت کرنا، جو پوچھے چپ رہنا، کچھ بولنا نہیں، اعتراض نہیں کرنا۔ اگر اعتراض کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، سوال پوچھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ ایسا سکھا کر کے لوگ مرید کو پیر کا گرویدہ بناتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا۔ تو ایسے لوگ کیا کرنے والے ہیں جی؟ شرک اکبر کے مرتکب ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی آدمی حلال و حرام کا حق اگر مخلوق میں سے کسی کو دیتا ہے تو ایسا آدمی شرک اکبر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی عمرا کی یا علماء کی اطاعت کرے اور اعتقادی طور پر اور عملی طور پر یہ عقیدہ رکھے کہ علماء یا عمرا جو کہہ رہے ہیں وہ دین ہے، جو بھی کہہ رہے ہیں وہ دین ہے، یعنی اس کی زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہی اصل دین ہے، دین کی مخالفت وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، دین کے خلاف وہ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں، یہ عقیدہ رکھ رہا ہے اور اس کے اوپر عمل کر رہا ہے، اگرچہ دلیل ان کے قول کے مخالف ہے تب بھی، دلیل ان کے قول کے مخالف ہے تب بھی۔ تو ایسا عمل کرنا کیا ہے جی؟ یہ عمل کرنا بھی شرک اکبر ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے۔ کوئی آدمی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ کسی کی، جیسے لوگ کہتے ہیں نا، ارے فلاں عالم کی بات کر رہے ہیں، ان کی زبان کے اوپر تو خدا بولتا ہے، وہ جو بات کہہ دے اس کی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے، اس کے لوگ مانتے ہیں، اس کے اتنے فالوورز ہیں، مجال ہے کوئی اعتراض کر دے، مجال ہے کوئی انکار کر دے، ٹھیک ہے انکار کرنے کی مجال نہیں ہوگی، لیکن یہ بات کہ اس کو وہ جو بات کہے وہ سب کے سب دین ہے، چاہے وہ صحیح بولے یا غلط بولے، بات ساری بات کس کی دین ہے جی؟ بولیے، اللہ اور اس کے رسول کی جو بھی بات ہوگی وہ دین ہوگی۔ اللہ کی کا جو بات ہو، اللہ رب العالمین کی جو بات ہوگی وہ شریعت ہوگی، نبی دین میں جو بات کہیں گے وہ شریعت ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جس کے بولنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ یہ اختیار اٹھا کر کے اپنے عالم کو، اپنے مفتی کو دے دیا، شرک اکبر کے آپ مرتکب ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایسا کرنے والے کو آپ کیا کہیے گا؟ بولیے، مشرک۔ مشرک۔ دیکھیے یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں نا، وہ بات فعل کے اوپر کر رہے ہیں، فاعل کے اوپر نہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی چیز مانے ہو کہ اس کو آپ مشرک نہ کہیں، اس بیچارے کے پاس دلیل نہ پہنچی ہو، اسی لیے ڈائریکٹ آپ اس کو مشرک نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ کہیے کہ یہ عمل جو آدمی کرے گا وہ مشرکوں والا عمل کرے گا۔ سمجھ گئے؟ جی جی۔ ہاں، اسی لیے مقلدین کو ڈائریکٹ آپ نہیں کہہ سکتے کہ تم مشرک ہو، کیونکہ اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو یہی معلوم ہے کہ دین میں کسی نہ کسی عالم کو فالو کرنا ہے، اگر جنت جانا ہے تو 4 امام میں سے کسی ایک کو فالو کرنا پڑے گا اور اس کی ہر بات تسلیم کرنی پڑے گی۔ آپ پہلے جا کر کے اس کو سمجھائیے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، 4 اماموں سے پہلے جو مسلمان تھے وہ مسلمان کیسے گئے جنت میں، یا وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ تو وہ جس کو فالو کر کے جنت میں جا رہے تھے، ہم اس کو فالو کر کے جنت جا سکتے ہیں، ہم کو ان اماموں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہے گا تم ایسے کہہ رہے ہو، ارے امام کی خدمات ہے، بولو بہت خدمات ہیں، ہم ان کے خدمات کے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن حدیث کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں اگر ان کی بات کتاب و سنت سے ٹکرائے گی تو ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے۔ یہی اصل اتباع ہے اور یہی اماموں کی اصل پیروی ہے۔ سمجھ گئے؟
اب کچھ لوگ اسی پوائنٹ کو دیکھ کر کے نا کہہ دیتے ہیں فلانا کافر، فلاں کافر، فلاں کافر. یہ نہیں کہنا ہے. یہی ہے ٹرننگ پوائنٹ جی. ہم اسی لیے ہم یہ سوال کیا کہ ایسے آدمی کو کیا کہیں گے؟ مشرک ڈائریکٹ نہیں کہیں گے. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں فلانوا مشرک، فلانا کافر، فلانا فلاں فلاں فلاں. نہیں، یہ اختیار آپ کو حاصل نہیں ہے. آپ کہیے یہ کام جو کرتا ہے وہ مشرک ہے. رہی بات تمہاری تو تم کیوں کر رہے ہو، پہلے اس کو ہم سمجھیں گے. ہو سکتا ہے اس کو کسی نے سمجھا دیا ہو کہ یہ دلیل ہے. آپ پہلے اس کے دلیل کا دلیل سے جواب دیجئے، اس کو قائل کیجئے، اس کو مطمئن کیجئے، اس کے بعد اس کے اوپر حکم لگائیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی شیخ. عام طور پہ نوجوان لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ یہیں آ کے گمراہ ہوتے ہیں. اس کو ایسا سن لیتے ہیں اور استاذ یا پڑھنے والا یا تو وہ خود سے پڑھتے ہیں یا کسی استاد سے پڑھتے ہیں تو وہ ان کی وضاحت نہیں کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھ کر کے اگر ابھی آپ لوگ اٹھتے تو آپ کہتے کہ دیکھو فلانوا وہ کیا کرتا ہے، اپنے امام کی بات کے لیے حدیثوں کو قربان کرتا ہے، وہ مشرک ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا. نہیں، ہم یہاں فعل کے اوپر حکم لگا رہے ہیں، شخص کے اوپر نہیں لگا رہے ہیں. شخص کے اوپر حکم لگانے کے لیے اس کے شروط ہیں. ان شروط کو دیکھنا ہے، پہلے اس شروط کو لے جا کر کے اس کے اوپر فٹ کرنا ہے. دیکھنا ہے کہ کوئی چیز مانے ہے کیا وجہ ہے، اس وجہ کو دیکھنی ہے، اس بیماری کو پکڑنی ہے، اس کے جڑ کے اوپر کام کرنا ہے، اس کے شبہ کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. جب اس کا شبہ دور ہو گیا تو ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی وہ آدمی جب اس کے اوپر اصرار کر رہا ہے تب پھر بھی ہر آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کفر کی سرٹیفکیٹ بانٹتا پھرے، فلاں مشرک فلاں مشرک فلاں مشرک. یہ علماء کا کام ہے، اور علماء میں بھی ان علماء کا جو راسخین فی العلم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کوئی اس سے ڈائریکٹ فتویٰ نہیں دے گا اور کسی کو کافر اور مشرک نہیں کہے گا. اب اس کے بعد آئیے تیسری قسم. شیخ ایک بار پھر سے دوہرا دیجیے نا. یہ عقیدہ رکھے کہ اس کے آگے نیٹ ورک کی وجہ سے نہیں سنائی دی. کیا چیز؟ یہ ابھی جو 2 نمبر جو چل رہا تھا وہ پھر سے ایک بار خالی دوہرا دیجیے. کوئی آدمی عمرا کی یا علماء کی اعتقادی طور پر یعنی عقیدے میں اور عملی طور پر یعنی عمل میں کیا کرے؟ اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اور وہ یہ عقیدہ رکھے کہ میرا عالم یا میرا امیر جو کہہ رہا ہے وہی دین ہے، جو کہہ رہا ہے وہی دین ہے، اور اس کے اوپر عمل کرے، اگرچہ دلیل اس کے عالم کے یا اس امیر کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ کیا کرے؟ دلیل کو رد کر دے، چھوڑ دے، اور اپنے امام کے بات کو یا اپنے امیر کے بات کو یا اپنے عالم کے بات کو اوپر کرے. یہ شرک اکبر ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور شرک اکبر ہم فعل کے حساب سے کہہ رہے ہیں، فاعل کے حساب سے نہیں کہہ رہے ہیں. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جی. چلیے اب تیسری قسم. کوئی آدمی عملی طور پر علماء کی یا عمرا کی اطاعت کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ ان علماء کا یا ان عمرا کا اطاعت ہی خیر ہے، زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی. یعنی نبی نے جو فرمایا اس سے بھی بہتر قول کسی امام کا قول ہے، اللہ نے جو کہا اس سے بھی بہتر بات کسی کی ہے. بعض لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کتاب و سنت کے اندر کیا بات لکھی ہوئی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو کہا کہ یہ چیز حرام ہے. مثال کے طور پر جیسے سود، اللہ رب العالمین نے یہ حکم لگایا کہ سود کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا لینا، سود کا دینا یہ حرام ہے. علماء امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ سود کا لینا اور دینا، کاروبار کرنا یہ حرام ہے. لیکن کوئی آدمی آیا، کوئی مولوی آیا اور کہا کہ دیکھو یار آج کل کے زمانے میں اتنا سخت کے اوپر عمل کرو گے
تو بہت سخت ہو جائے گا، نہ کاروبار کر سکتے ہو نہ تجارت کر سکتے ہو. اس کی کچھ شکلوں کو اس نے جائز کر دیا، پورے طور پہ تو نہیں کیا لیکن کچھ شکلوں کو اس کے جائز کر دیا. کہا یہ چلے گا یہ چلے گا یہ چلے گا ایسا چلے گا. مجھے معلوم ہے کہ کتاب و سنت کے اندر کیا ہے، لیکن میں یہ جو کہہ رہا ہوں یہ مناسب ہے. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھو جی وہ زمانے میں اس کے اوپر عمل کرتے تو چل جاتا، اس وقت اتنا بزنس تھوڑی پھیلا ہوا تھا، کاروبار اتنا تھوڑی پھیلا ہوا تھا. آج کاروبار اتنا پھیلا ہوا، آج کا عالم جو بول رہا ہے نا، آج کے زمانے کے حساب سے اس کی بات صحیح ہے، اس زمانے کے حساب سے اس کی بات صحیح ہے. یہ کب کہتے ہیں بولیے تو؟ کب کہتے ہیں؟ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز گزری ہے جس میں یہ بات آئی ہو، پیش آئی ہو؟ جی شیخ، فطرہ کے ٹائم میں یہ سب بتاتے ہیں. فطرہ کے ٹائم میں بولتے ہیں نبی کے زمانے میں چاول وول چل جاتا تھا، ابھی نہیں چلے گا، ابھی پیسے کی ضرورت. اور کچھ لوگ یہ مان کر کے عمل بھی کر لیتے ہیں. گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غریبوں کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ گھٹیا ہے. ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں قیمت دے کر کے، پیسہ دے کر کے، وہ زیادہ صحیح ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی یہ کہتے ہیں ہم لوگ جو فیصلہ کر رہے ہیں نا وہ زیادہ صحیح ہے. مولوی لوگ کو کیا معلوم اس سب مسئلے میں؟ ہم کو پتا ہے، ہم کو معلوم ہے، ہم لوگ جانتے ہیں نا، ہم لوگ گھوم رہے ہیں نا، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا لوگ سب کیا پسند کرتا ہے، ہم لوگوں کو آ کے بولتا ہے نا. مولوی سب کا کیا ہے؟ وہ لوگ آتا ہے ممبر میں لاٹھی لیتا ہے، تقریر کر لیتا ہے، چل دیتا ہے. ایک آدمی تو اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ لاٹھی لے کر کے مائیکل جیکسن کی طرح ممبر پہ ڈانس کر کے نکل لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہم بہت دین بیان کر دیے. ہم لوگ کو نا جھیلنا پڑتا ہے، کیا بول کر کے چلا گیا. کہاں مائیکل جیکسن اور کہاں ایک مولوی صاحب. سوچیے آپ، یہ سب سننا پڑتا ہے، یہ سب سننا پڑتا ہے. آدمی بولنے کا بول دیتا ہے لیکن اس کے قول کا اثر کیا پڑتا ہے، اس کا قول کہاں جا کر کے پڑ رہا ہے اس کو نہیں دیکھتا ہے. وہ اپنی قول کی گہرائی کو نہیں سمجھتا ہے. ارے بھائی کسی مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول نے کچھ اختیار کیا ہے تو آپ اگر مر جائیے گا تب بھی آپ اس کے برابر تو دور کی بات، اتنا سوچنے کی صلاحیت آپ نہیں رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اتنا سوچنے کی صلاحیت بھی آپ نہیں رکھتے ہیں، وہاں تک پہنچنا تو دور کی بات. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ اور اس کے رسول نے کسی چیز کو حرام کیا ہے. آج کوئی مولوی پیدا ہوا اور اس کی بات آ گئی تو کہا گیا یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ زیادہ صحیح ہے، اسی کی بات ہم لوگ مانیں گے. یہ کیا ہوگا جی؟ اس کا حکم کیا ہوگا؟ شرک اکبر. شرک اکبر. اکبر. پتہ یہ چلا فطرہ میں اناج دینا چھوڑ کر کے کوئی آدمی پیسہ دینا کا عمل کرے تو یہ عمل کیا ہوگا؟ بولیے. شرک اکبر ہوگا. اب بعض علماء سے، اب جو بڑے علماء ہیں، بڑے علماء مطلب لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا عالم ہے. کسی نے پوچھا تھا، وہ یہ کلپ میرے پاس بھیجا تھا، مولوی صاحب یہ بتائیے تو فطرہ میں دے سکتے ہیں؟ ہاں کچھ اہل حدیث، کچھ اہل حق علماء نے یہ کہا ہے. ارے اہل حق علماء ہے تو کیا ہے؟ کیا اس کو یہ حق حاصل ہے؟ اہل حق علماء نے کہا. تم اہل حق علماء کو دیکھو گے یا اہل حدیث ہو حدیث کو دیکھو گے؟ کس کو دیکھو گے؟ یہی سب پہ اعتراض کر دیجئے. اگر بول دیجئے تو کہا کہ امیر کا مخالف ہے، فلانے کا مخالف ہے، اس کا مخالف ہے، اس کا مخالف ہے. آدمی جب کتاب و سنت کو صحیح سے پڑھے گا، صحیح سے جانے گا تو وہ کبھی غلط بات کو برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر نہیں رکھے گا. اور جس کو بجھاتا نہیں ہے، لام کاف کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کو جو چاہیے کہہ دیجئے، سب میں ہوں کرے گا، اور وہی بہتر ہے، وہی اچھا ہے. چلیں، ہو گیا وقت.
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ. جیسے موجودہ ہمارا جو درس چل رہا ہے الحمدللہ علماء سے جڑ کر کے اپنے مسئلے مسائل کو حل کرنا، جیسے کہ قرآن کی ایک آیت بھی گزری ہمارے سامنے سے، جو عام آدمی ہے وہ جاننے والی یعنی علم عالم من علماء سے پوچھے. تو شیخ اگر کوئی اپنا اس طرح کا کوئی عالم علماء سے کوئی جڑتا ہے تو بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے کچھ معجزہ قابل احترام اس میں تنقید کرتے ہیں، تو ان اعتراضات سے اگر کوئی انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے تو کیا اس آیت کا انکار کرنا ہوگا؟ دیکھیے، اگر حقیقی طور پر کسی کو مسئلہ جاننا ہے تو وہ عالم سے پوچھے، اس آیت میں آئے گا. لیکن معاملہ دونوں طرف سے ہے. ایک طرف سے کیا ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم زبردستی کے سوال پہ سوال بنا بنا کے پوچھ رہے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. کچھ لوگ عالم کا امتحان لیتے ہیں، فلانے صاحب کیا بولے تھے، انہوں نے کیا بولا، انہوں نے کیا بولا، انہوں نے کیا بولا، سب کا ملا کر کے چیک کرتے ہیں. اس کے بعد عمل کرنا رہتا نہیں ہے. خالی وہ عالم کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہے کتنا پانی میں، کون کتنا گہرا ہے، یہ پتہ لگاتے ہیں. تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے. ایسا کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی پوچھ رہا ہے تو وہ آدمی غلط کر رہا ہے، اور اس آیت میں وہ نہیں آئے گا. لیکن ہاں، واقعی اگر کسی کو ضرورت ہے کہ بھائی ہم کو یہ مسئلہ جاننا ہے، تو ہم نے تو کہہ دیا کہ اس کو عالم سے پوچھنا واجب ہے. جب اس کو اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے، وہ کتاب و سنت سے اگر نہیں حاصل کر سکتا ہے علم، خود سے پڑھ کر کے دلیل کو نہیں سمجھ سکتا ہے، تو وہ کسی عالم سے پوچھے گا. صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا، اور جب تک امت اس عمل کے اوپر رہی، خیر کے اندر رہی، اور جب امت نے اس عمل کو چھوڑ دیا تو وہ بھٹک گئی، نقصان اٹھایا اس نے. سمجھ گئے؟ تو اگر واقعی ضرورت ہے تو عالم سے پوچھنا بہت اچھا ہے. لیکن اگر ضرورت نہیں ہے، عالم کے علم کو ناپنے کے لیے یا عالم کو زیر کرنے کے لیے، اگر مسئلے کا علم ہوتے ہوئے بھی پوچھ رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں، یہ مناسب نہیں ہے. دونوں طرف کا مسئلہ ہے. ہاں، اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ ہو گیا؟ ٹھیک ہے، چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ